السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ایک واقعہ بہت مشہور ہے حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک کنواں پڑا، اس کنویں میں آپ گر گئے۔ اندھیرے میں کنواں تھا، کنویں میں آپ گرے ہیں۔ ادھر سے ایک حاجیوں کی جماعت آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھ لیا اس کنویں کو، تو یہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار کنواں خطرناک جگہ پر ہے، ایسا کرو اس کنویں کو بند کر دو۔ اس کا ڈھکن قریب میں پڑا تھا، تو ان لوگوں نے اس کنویں کو بند کرنا چاہا۔ اب حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ تو اندر پہلے ہی پڑے ہیں، تو یہ سوچنے لگے کہ لاؤ آواز لگا دیں۔ پھر دل میں خیال کیا کہ طارق، اگر تو سچا ہے تو خاموش رہ، اگر تو سچا ہے تو خاموش رہ۔ چنانچہ آپ خاموش رہ گئے اور ان حاجیوں نے وہ ڈھکن کنویں کے اوپر بند کر دیا۔ پہلے سے ہی ایک تو اندھیرا تھا، ڈھکن بند ہوتے ہی اور زیادہ اندھیرا چھا گیا۔ اب یہ اندھیرے میں بالکل اکیلے سناٹے میں بند ہیں۔ اچانک یہ دیکھتے ہیں ایک غیبی دو چراغ روشن ہو گئے، دو چراغ روشن ہے۔ اس چراغ کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک موٹا تازہ لمبا چوڑا اژدہا آپ کی طرف چلا آ رہا۔ اب یہ تو ڈر گئے، سہم گئے کہ آج تو جان گئی، لیکن پھر انہوں نے دل میں خیال کیا کہ بیٹا آج حق اور سچ کا معاملہ ہے، سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے گا، تو سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ آج واضح ہو جائے گا آج۔ چنانچہ یہ خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے۔ وہ اژدہا آپ کے قریب آیا، لیکن کیا ہوا کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ کے قریب سے ہوتا ہوا کنویں کے دوسرے چھور پر، دوسرے کنارے پر چلا گیا اور وہ اوپر چڑھنے لگا۔ یہ کنویں پر اتنا موٹا تازہ لمبا چوڑا تھا کہ یہ کنویں پر چڑھتا چڑھتا اس نے اپنے سر سے کنویں کا ڈھکن ہٹا دیا، اور اس کا جو سر تھا وہ کنویں کے باہر اور دم وہ سب سے نیچے کنویں کے۔ اب اس سانپ نے، اژدہے نے اپنی دم سے حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ کو لپیٹنا چالو کر دیا۔ لپیٹتے لپیٹتے پیروں تک لپیٹ دیا، تو ایک ڈول کی طرح بنا لیا اور لپیٹ دیا حضرت کو، اور لپیٹ کے اوپر کی طرف اٹھا لیا، یہاں تک کہ کنویں سے باہر نکل گئے۔ اب یہ کنویں سے باہر نکلتے ہیں کہ وہ اژدہا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب آپ کنویں سے باہر نکلتے ہیں تو ایک غیبی آواز آتی ہے، تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اے طارق، یہ تیرے رب کا کرم ہے کہ اذیت دینے والے جانور سے تیری حفاظت فرما دی۔ اللہ اکبر، موذی جانور سے تیری حفاظت فرما دی۔ میرے عزیزوں، اس واقعے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنے کے سبب حضرت طارق رحمۃ اللہ علیہ کا نام طارق صادق پڑ گیا۔ اس دن سے آپ طارق صادق بن گئے، چنانچہ آپ کو حضرت طارق صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ میرے عزیزوں، یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ رب العزت پر سچا بھروسہ تھا، سچا یقین تھا، اس لیے یہ ماجرا پیش آیا۔ آج ہم لوگ بھی اللہ پر سچا، اللہ کے ساتھ عشق الہی کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، سچی محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور بات جب اس کی ماننے کی آ جائے تو بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں، محبت کا دعویٰ پیش کرنے والے نماز ایک وقت کی نہیں پڑھی جاتی، ان سے کہہ دو نماز پڑھنے چلو تو منہ بناتے، ارے آپ پڑھ لو، میں کل سے پڑھ لوں گا، میں آج ناپاک ہوں، میں ناپاک، میرے کپڑے ناپاک ہے، نہیں پڑھی جاتی۔ یعنی دعوے بڑے لمبے چوڑے، اور نماز کی بات آئی تو پڑھی نہیں جاتی، بس دعوے، زبانی دعوے، زبانی دعویٰ۔ یاد رکھو، یہ سب بہانے بازی نہیں چلے گی، اور اللہ رب العزت کے پاس زبانی دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہم سب زبانی دعوے پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک
بیٹھ کر یہ تسبیح پڑھتا رہے کہ ہر روز مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، ہر روز مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، ہر روز مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، اس کی تسبیح پڑھتا رہے۔ اور ایک شخص ہے جو صبح سے لے کر شام تک ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہے کہ مسلمان پر ہر روز 5 نماز فرض ہے، ایک مرتبہ بھی نہ کہے، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو وہ جا کر مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کون شخص اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہے؟ یہ صرف مالے جپنے والا، یہ شخص جو تسبیح پڑھنے والا یہ محبوب ہوگا، یا وہ جس نے ایک مرتبہ بھی نہ کہا بلکہ جا جا کر وقت پر نماز پڑھ لیا؟ اب آپ بتاؤ کون شخص اللہ رب العزت کے قریب زیادہ محبوب ہوگا؟ یقین مانیے کہ یہ شخص جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی، جس نے اللہ کی مانی، وہ شخص زیادہ محبوب ہوگا۔ اس لیے یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے یار، کہ آپ اپنا کام کرو، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ تو غفار ہے، ستار ہے، وہ تو بخشنے والا ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھو یہ کریمی، یہ رحیمی، یہ ستاری، یہ غفاری ایسے نیک بندوں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے جو گناہوں بھری زندگی گزار رہے، جو اس کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے، یہ ان کے لیے نہیں، ان کے لیے تو قہار ہے۔ ہاں، اللہ کی ایک صفت قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ان کے لیے ہے جو نافرمانی کر کے زندگی گزار رہے۔ اس لیے اس دھوکے میں مت رہنا کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ قہاری کا معاملہ پیش کرے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اپنا سچا عشق پیدا فرما دے، سچی محبت پیدا فرما دے، اور گناہوں بھری زندگی سے دور فرما دے، نافرمانیوں سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔